تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ آپ آئے تو بہار نے لٹائی خوشیاں، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشیاں، پھول تو پھول ہے، کانٹوں نے بھی آئی خوشیاں۔ میں دعوت دے رہا ہوں مولانا الیاس بھٹکلی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، ناظم اجلاس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 3 بجے تک اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا سیشن شروع ہوا ہے، اور مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میرے لیے وقت نہیں بچا۔ مجھے اس وقت افسوس ہوتا جو باتیں مجھے کہنی تھی رہ جاتی۔ جتنے لوگ آئے میرے اپنے ساتھیوں کے علاوہ، انکلوڈنگ فیکلٹیز، جتنے گیسٹ، پیرنٹس، سب نے میرے دل کی بات کہی ہے اور مجھ سے اچھے انداز میں کہی ہے، اس لیے مجھے اس میں سے کسی بات کو دہرانا نہیں ہے۔ اور مجھے جو کچھ کہنا ہے میں ایڈوانس کہتا ہوں کہ پہلا بیچ جب فارغ ہو جائے گا، آپ نہیں بلائیں گے تب بھی میں خود آ جاؤں گا اور وہاں وہ سب باتیں میں کہہ دوں گا۔ مجھے مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے، جو میرے بہت پرانے دوست ہیں، یہاں آنے کے لیے کہا۔ میں سوچ رہا تھا جاؤں نہیں جاؤں، پھر انہوں نے کہا نہیں مولانا، آپ کے لیے اٹریکشن یہ ہے کہ دینی بنیاد پر IIT کے کلاسز شروع ہو رہے ہیں۔ کہنے کے تو لوگ کہتے ہیں، جا کر دیکھنے کے بعد افسوس نہیں ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ یہاں مجھے آ کر خوشی نہیں ہوئی جتنا میں نے سنا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ جب دیکھا تو قائل ہی نہیں، قائل تر ہو گیا میں۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں کم از کم اپنے علم کی حد تک کہہ سکتا ہوں اتنی عصری اعلیٰ تعلیم کا کوئی ادارہ اس قدر دینی بنیادوں پر پہلے دن سے میں نے دیکھا بھی نہیں، میں نے سوچا بھی نہیں، اور میں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ عصری ادارے کے اندر یہاں پر دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا۔ نعمت فاؤنڈیشن مدرسہ ہے، دینی تعلیمی ادارہ ہے، اس میں عصری تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا۔ اورنگ آباد میں ایک بات میں نے دیکھی، ہمیشہ بار بار آنا جانا رہا، یہاں کے تعلیمی یافتہ لوگوں میں دینداری ہی نہیں، دین پسندی بھی ہے، اور اس کی جھلک ان کی باتوں میں، ان کی شخصیتوں میں نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ان کے اداروں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس میں سے ایک ماڈل ادارہ دین پسندی کا اور دین کو دکھانے کا ایک نعمت فاؤنڈیشن ہے۔ تو نعمت فاؤنڈیشن کا آج سے سلوگن ہوگا، میں درخواست کروں گا کہ چیئرمین سے، جنرل سیکریٹری سے، مینجمنٹ سے آپ لکھ دیجئے نعمت کی پہچان اخلاق اور ایمان۔ نعمت کی پہچان اخلاق اور ایمان۔ ہمیں 2000 بچے نہیں چاہیے۔ نعمت آج اعلان کر رہا ہے 100% دین کے ساتھ ہمیں 20 بچے چل جائیں گے۔ جس دن سے دین کو، دین کی تعلیم کو خطرہ ہوگا، دین کی پہچان کو خطرہ ہوگا، ہم اس کو تالا لگا کے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یونیورسٹی نہیں چاہیے، ہمیں تعلیمی کیمپس نہیں چاہیے جس میں اللہ کی رسول کی پہچان نہ ہو، دین کی شناخت نہ ہو۔ ہمیں وہی چاہیے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، تعلیمی ترقی جسے مولانا مقبول صاحب نے کہا بہت ہوئی ہے۔ مسلمان تعلیم میں بہت آگے بڑھے ہیں، 2% سے 3%، 30% بھی ہو جائیں گے، 100% بھی ہو جائیں گے۔ ہمیں آج مسلم تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں اسلامک تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ مسلمان چلانے والے ادارے مسلم ادارے کہلاتے ہیں۔
جہاں اللہ کی پہچان کے ساتھ اللہ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے وہاں وہ اسلامک ادارے کہلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جو مدرسوں میں چیز ہم نہیں کر سکے ہیں، ہم مدرسوں سے وابستہ طالب علم ہیں، 30-32 سال سے پڑھا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے پڑھا ہے، 50 سال ہماری مدرسوں میں گئے اور ہمیں فخر ہے اس پر۔ لیکن جس کا امپلیمنٹ ہم نے مدرسوں میں نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آج آپ نے پہلے دن سے آپ نے اپنے کیمپس میں کیا ہے، یہاں موبائل پر اور جو ہے اس طرح کی چیزوں پر آپ نے پابندی لگائی ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی نیتوں کی برکت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہماری پہچان ہمارے بچے نہیں، ہماری پہچان ہوگی ہمارا کیمپس بھی، ہماری پہچان ہوگی ہمارے فیکلٹیز بھی، ہماری پہچان ہوگی ہمارے مینجمنٹ بھی، ہماری پہچان ہوگی ہمارا جلسہ بھی۔ لوگ آ کے دیکھیں IIT کا کیمپس، یہاں ایک جلسہ عجیب و غریب ہے، یہاں تالی بجائی نہیں جاتی ہے کسی خوشی میں، ہاتھ آپ کا دکھتا ہے، میری آپ تعریف کرتے ہیں، میری تعریف نہیں کرنی چاہیے میری کسی بات پر، میرے پیدا کرنے والے کی تعریف کرنی چاہیے۔ فائدہ نہ آپ کو ہوا نہ مجھ کو ہوا، ہاتھ میں درد آپ کا ہوا، آپ اس کی جگہ کہیں گے سبحان اللہ، تعریف اس خدا کی جس نے اس کی توفیق دی۔ آج سے اس کیمپس کے اندر تالی نہیں بجنی چاہیے، کوئی بات آپ کو پسند آئے آپ سب مل کے سبحان اللہ کہیں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا، ثواب مجھے بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہاں مہمانوں کا استقبال گل پوشی تو نہیں ہونا چاہیے، میں کیا کروں گا اس گل کو لے کر، نہیں میری اہلیہ کے کام آ رہا ہے، نہ میرا کام آ رہا ہے، پیسہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے، آپ گل پوشی کے ساتھ آپ جو ہے گل پوشی کے بجائے اتر پیشی کریں گے، سنت پر عمل ہو جائے گا، میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا، مجھے ثواب بھی ملے گا، میں گھر جا کر اپنی بیوی بچوں کو تحفہ بھی پیش کر سکوں گا۔ آج سے، کیونکہ میں بہت قریب سے میں نے ان کو آج دیکھا ہے، مجھے فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مینجمنٹ ہمارے کسی عالم سے کم نہیں ہے۔ مقبول صاحب نے کہا، مجھے حیرت ہوئی، یہ دین پسندی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ، ان کے چہرے بشرے بھی کسی عالم سے کم نہیں، ان کی فکریں بھی کم نہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا، ان بچیوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو آنا ہے، کہا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، انہوں نے وہاں روک دیا۔ یہ معمولی بات ہے، یہ ان کے اخلاص کی بات ہے۔ بچی کے جو ہے اس کا استقبال یہاں کرنا تھا، ہم سے پوچھا، آپ کہہ سکتے تھے مولانا نہیں ہو سکتا، طے ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے، بچیاں تیاری کر چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے سامنے انسانوں کی رضا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بچیوں کو وہاں روک دیا، آنے سے منع کر دیا۔ یہ چیز صرف آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں نہیں چلنی ہے، میری آپ کی زندگی کے بعد جب تک یہ کیمپس رہے گا اس سے زیادہ یہاں چلنی ہے، اس کا مجھے اور آپ کو انتظام کرنا ہے۔ میں ایک چیز پر خوش ہوں، میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، ایسے کیمپس میں آ کر ایسے دیندار مینجمنٹ کے تحت ایسی اعلیٰ تعلیم کا تصور ہم نے نظریہ نہیں دیا۔ سب نے مل کر یہ بات کہی کہ عصری تعلیم 100% اللہ کی منشا کے مطابق 100% دینی حدود میں ہو سکتی ہے۔ اس کا ماڈل ایک نعمت فاؤنڈیشن نے پیش کیا۔ نعمت فاؤنڈیشن کو ادارہ نہیں رہنا چاہیے، نعمت فاؤنڈیشن کو ایک تحریک بن کر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس کی شاخیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ وقت آئے گا، یہ وقت اس وقت آئے گا جب آپ اپنی باتوں پر قائم رہیں گے، اپنے عزائم پر قائم رہیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اس کے لیے ادارے سے استعفیٰ دینا پڑے آپ استعفیٰ دے دیجئے، اگر دین کی بنیادوں پر آپ کے ساتھی قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، آپ کے سب ساتھی یہ ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک 2-3 چیزیں میں اور انکلوڈ کروں گا، مجھے اچھا لگا۔ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچیاں آپ کر سکتے تھے دائیں طرف بٹھائے، بائیں طرف بٹھائیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس پنڈال کے اندر بچیاں نہیں بیٹھیں گی، دور بیٹھیں گی۔ اگلی بار آپ کو کرنا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دینا ہے، ایک اسکرین لگا دینی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کیمپس میں جہاں جلسہ ہو رہا تھا مردوں کے ساتھ کوئی بچی نہیں تھی۔ آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ، اللہ آپ سے کرائیں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز اور کیجئے، 90% آپ کے یہاں ماشاءاللہ دین کی بنیادوں پر یہ ادارہ چل رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو چلے گا، لیکن ایک چیز کی میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ کہیں ہاتھ جوڑ کے میں
آپ کے سامنے اس کی درخواست کروں گا. یہ میری درخواست نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری 100 نیکیوں کے ساتھ ایک چیز اگر ہمارے اندر ہو جاتی ہے، مخلوط تعلیم، ہماری 100 نیکیوں پر مخلوط تعلیم پانی پھیر دیتی ہے. ہمارا نعمت فاؤنڈیشن 25 بچیاں ہیں، آپ 50 بچوں کا انتظار نہ کیجئے، آپ کا خرچ بڑھ جائے گا. میں کہوں گا آپ اعلان کر دیجئے اگلا ہمارا سیشن انشاءاللہ بچیوں کے لیے الگ ہوگا، چاہے بس 10 بچیاں ہیں ان کے کلاسز الگ ہوں گے. آپ کہہ دیجئے آپ کی یہاں بھیڑ لگ جائے گی، غیر مسلم بچے آ جائیں گے، یہاں اخلاقی ماحول ہے، میری بچی کی عزت محفوظ رہتی ہے. ہم بھی اسکول چلاتے ہیں، ہم بھی کالجز چلا رہے ہیں، غیر مسلموں کی کالج ہیں، ہمارے کالجز میں مخلوط تعلیم نہیں ہے، غیر مسلم بچیاں ہمارے کالجز میں آ رہی ہیں، کہتی ہیں یہاں اخلاق محفوظ ہے، یہاں اخلاق محفوظ ہیں. غیر مسلم لائیں گے، یورپ اور امریکہ سے آئیں گے. آپ اس کی فکر نہ کیجئے، آپ کی اس دین کی پاسداری سے آپ کے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. 10 گنا اللہ اضافہ کر دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا، آپ ارادہ کیجئے، اللہ سے مانگیے، یہ فیکلٹیز میل کے لیے میل ہوں گی، فیمیل کے لیے فیمیل ہوں گی، اللہ یہ بھی فراہم کر دے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں بس میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. میں کاروبار بھی کرتا ہوں، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں. میری جو ہے سپر مارکیٹ ہے، اتفاق سے میری ہے بھی سپر مارکیٹ. میری 10 شٹر کی 12 شٹر کی ہے. صبح سے شام تک بھیڑ رہتی ہے، 70 کا اسٹاف ہے. گھر جا کے میں جب کیلکولیشن کرتا ہوں مجھے لگتا ہے جتنا سیل ہوا ہے اتنا خرچ بھی ہوا. بینیفٹ کچھ نہیں، پیسہ کچھ بچتا نہیں ہے. اسٹاف پہ جا رہا ہے، سیلری پہ جا رہا ہے، الیکٹرک بل پہ جا رہا ہے، مینٹیننس پہ جا رہا ہے. اور دنیا مجھے شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا بزنس مین ہوں. ان کے یہاں تو 2 منٹ کا وقفہ بھی ہوتا ہے، لیٹ دکان بند ہوتی ہے تو بھیڑ ختم نہیں ہوتی. پوری دنیا مجھے اچھا کہہ رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس کی سپر مارکیٹ نہیں، چھوٹی دکان بھی نہیں ہے. وہ گھر سے آن لائن چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، کوئی اسٹاف نہیں. وہ 5000 کا کاروبار کرتا ہے، کوئی اسٹاف نہیں، کوئی کرائے کا مکان نہیں، کوئی کرائے کی دکان نہیں. 1000 روپیہ بچ جاتا ہے اور میرا سیل ایک دن کا 10 لاکھ کا ہے. میں اگر عقل مند ہوں تو میں سوچوں گا دنیا میری تعریف کر رہی ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، ایسی سپر مارکیٹ کو بند کر دینا چاہیے. میرے کیمپس سے دنیا خوش ہو رہی ہے، تعداد پہ تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن میرا خدا خوش نہیں ہے. مجھے اس یونیورسٹی کے مقابلے میں پرائمری کلاس قبول ہے، جس پرائمری کلاس سے میرا خدا خوش ہے. مجھے یہ مد نظر رکھنا چاہیے. دنیا والے کہہ رہے ہیں 100% آپ کا ریزلٹ ہے، مجھے کیا ملے گا مرنے کے بعد؟ دنیا والے کہہ رہے ہیں آپ کا اسٹینڈ اپ پورے ملک میں نمبر 1 ہے، مجھے کیا ملے گا؟ دنیا والے کہہ رہے ہیں دنیا کی 10 رینک یونیورسٹیوں میں آپ کی یونیورسٹی آ گئی، مجھے مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے. مجھے ایک ہی چیز سامنے رکھنی چاہیے، میرے اس عمل سے، میری اس جو ہے کاؤنسلنگ سے، میری اس مینجمنٹ سے، میری اس تربیت سے، میری اس نظام سے میرا خدا کہاں خوش ہو رہا ہے؟ میرا خدا خوش ہوگا صرف اور صرف شریعت کی پاسداری سے. چاہے دنیا کچھ بھی کہے، پیرنٹ اپنے بچوں کو نکال کر لے جائیں، کوئی بات نہیں. یہ وہ پیرنٹس ہیں جو نعمت فاؤنڈیشن میں جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے. یہاں اچھی تعلیم کے لیے صرف نہیں ڈالے ہیں، اسلامک ماحول کی وجہ سے ڈالے ہیں. اتفاق سے آپ کو فیکلٹیز بھی ایسی مل گئی ہے جن کے دینی خیالات کسی سے کم نہیں ہیں، اچھی بنیادوں پر ہیں. ہمیشہ اس کا خیال رکھیے. کوئی کچھ بھی کہے، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. مخلوط تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج سب سے بڑا فتنہ، آپ کہیں گے اگلے سال کریں گے، کون زندہ رہے گا تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ کیا گارنٹی ہے؟ اس دوران اگر کچھ حادثہ ہو جائے، 100 سال کی محنت پر ایک انسیڈنٹ بھی ہو جائے گا، پورا پانی پھر جائے گا. آپ کہیں گے سوکھی لکڑی اور آگ بھی ہے اور آگ نہ لگے، ہو نہیں سکتا. آگ تو لگنی ہے، اب لگے یا تب لگے، آگ تو آگ لگنی ہے. آج پوری برائیوں کی جڑ اور بے حیائی کے آج جو مظاہر دکھنے میں آتے ہیں، اس میں 99% میں سمجھتا ہوں کوئی ایجوکیشن کے دخل ہے اس کے اندر. ہمارا نعمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ ہمارے صرف کوئی ایجوکیشن سے نہیں بچیں گے، بلکہ میل کے لیے میل اور فیمیل کے فیمیل آپ اگلے سال اللہ آپ کو فراہم کر دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیے نعمت فاؤنڈیشن اورنگ آباد کا فاؤنڈیشن نہیں رہے گا،
मुल्क का फाउंडेशन नहीं रहेगा, दुनिया का नंबर 1 फाउंडेशन रह जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कोई कमी नहीं करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, इसका इंतजाम कीजिए। आने वाले इसके रुख को न बदलें, आने वाले कोई इंप्लीमेंट न करें, आने वाले इस रुख से न हटने पाए। हमें सिर्फ इसकी फिक्र नहीं करनी है कि मेरी जिंदगी भी चले, मेरी जिंदगी के बाद भी इसका रुख बदल जाएगा, उसका अजाब, उसका वबाल मुझ पर और आप पर होगा। हमें क़यामत तक ऐसा इंतजाम करके जाना है, दस्तूर में लिख के जाना है, उसके रहनुमा हिदायत के अंदर लिख कर जाना है, कोई इसको दीन के रुख से हटा ना सके। बस आखिर में कहता हूं, अगर मैंने गुस्ताखी की मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे दिल की आवाज थी, आपके इस जज्बे सादिक के सामने मुझे कहना पड़ा। जिस अंदाज में आपने इस इदारे की शुरुआत की है, मैं मौलाना महफूजुर रहमान साहब को बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। मैं शर्मा हुजूरी में आया, मुझे यकीन नहीं था, हल्की फुल्की बातें मुझे करनी थी, लेकिन मैं तसव्वुर नहीं किया था। आखिर में मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त जो तालीमी पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें 100% नहीं 101% इसमें टारगेट बनाया गया है कि तालीम के नाम से हमारे नौनिहालों को उनके दीन से दूर कर दिया जाए। उसका एक एक क्लोज, उसका एक एक रहनुमा उसूल, उसके पसपर्दा उनकी जो मंसूबे हैं, यही है कि तालीम के नाम से मुस्लिम बच्चों को इल्हाद और इर्तिदाद से दो चार करा दिया जाए। और इसका तजुर्बा उन्होंने किया। अभी पॉलिसी का ऐलान हुआ 2004 में, मुरली मनोहर जोशी की सरबराही में ये पॉलिसी बनी थी। आज इसका इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन आज पोजीशन ये है कि तालीमी पॉलिसी हम रोक नहीं पाएंगे। हम मुल्क भर के मुसलमान एहतिजाज भी करें, इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं, आप यकीन कीजिए। ये चाहे तो भी नहीं कर सकते। जहां से इनको डिक्टेट कराया जा रहा है, इनकी हुकूमतें चली जाएंगी अगर इसके अंदर तब्दीली करेंगे। हमें ये मान के चलना है, कोशिश करनी है, करेंगे। लेकिन एक ही चीज रह जाती है, उन्होंने निसाब तालीम के ताल्लुक से पाबंदी लगाई है, लेकिन कैंपस में हमारे माहौल के ताल्लुक से वो पाबंदी नहीं लगा सकते। निसाब तालीम से जो खराबी आएगी उसको इंशाअल्लाह इस्लामिक माहौल और निज़ाम तालीम के जरिए इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज रह जाती है, हम एक ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर हम फराहम करें कि वो सब चीजें खुद ब खुद निसाब तालीम के जरिए इल्हाद और इर्तिदाद की आ रही थी, इस इस्लामिक माहौल की वजह से खत्म हो जाए, बल्कि उससे ज्यादा जो घर से ईमान लेकर आया था उससे ज्यादा मजबूत ईमान लेकर यहां से बच्चा जाएगा इंशाअल्लाह। एक ही चीज रह जाती है कि माहौल को और निज़ाम तालीम के एटमॉस्फेयर को हम 100% अल्लाह की मंशा के मुताबिक करने की कोशिश करें। इसकी एक कामयाब कोशिश है। दिल की गहराइयों से मैं फिर एक बार आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत मशकूर मौलाना महफूजुर रहमान साहब का, जिन्होंने जितना बताया था मैंने उससे ज़्यादा पाया। इनसे मिल के मुझे अंदाज़ा हुआ ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, और इनके सामने तालीम से बढ़कर ईमान और अखलाक का मकसद है। इसी बुनियाद पर उन्होंने इसका इम्प्लीमेंट किया है। अल्लाह करे क़यामत तक इसी तर्ज पे और इसी बुनियाद पर इदारा कायम रहे, और कायम अल्लाह रखेंगे अपने फर्ज से। इसने शुरू किया है, लेकिन बस 2-3 चीज़ें मैंने जो आपसे दरख्वास्त की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले साल से नहीं अगले दिन से इसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपका इदारा दुनिया में नंबर 1 रहेगा। रहे न रहे अल्लाह के पास तो नंबर 1 हो ही जाएगा, उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। अल्लाह के किसी बंदे ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी, अब्दुल रहीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे अदीब हैं, लेकिन मुझे माफ़ फरमाएं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी पे बरकरारी। सरफराजी क्या कर सकते हो तो अल्लाह करेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी पे बरकरारी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नेमत की पहचान अखलाक और ईमान, पहले दिन से आखिर दिन तक इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 100% इस्लामिक माहौल और मदरसे से बढ़कर माहौल के अंदर इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे आला से आला असली तालीम का इंतजाम हो सकता है, और इंशाअल्लाह नेमत फाउंडेशन उसका एक मॉडल पेश करके दुनिया के अंदर पेश करेगा। मैं इन्हीं बातों पर फिर एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे ईमान परवर माहौल में, रूह परवर माहौल में अल्लाह ने पहुँचाया। दिल खुश नहीं हुआ, रुआ रुआ खुश है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारी पहचान, हमारे बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ हमारे मैनेजमेंट नहीं होंगे,
ہماری فیکلٹیز نہیں ہوگی، ہمارا جلسہ بھی ہوگا، ہمارا دفتر بھی ہوگا، کیمپس کا ایک ایک پتھر بھی ہوگا، ہماری ایک ایک جملہ ہوگا انشاءاللہ. پھر دنیا دیکھے گی کہ 100% دین کے ساتھ ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں. اس کا پورا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.